رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام سیاسی احوال کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، سیاسی احوال میں جس طرح کہ ہم الیکشن کا دور ہے اور یہاں پر ہزارہ ڈویژن میں بھی ملک بھر کی طرح سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں، آج ہمارا خصوصی پروگرام ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین قومی اسمبلی حلقہ NA-18 کے امیدوار سید علی زوار نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات ہوگی جس طرح کے بڑے انرجیٹک اور کافی سیاست سے، تو ان سے پوچھیں گے کب آئے وہ، کیسے انہوں نے آغاز کیا، اور وہ یہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں حلقہ NA-18 کے، ان سے آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے۔ باقی تفصیلات ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ٹھاک۔ تو آج بات ہوگی علی زوار صاحب سیاست کے حوالے سے، آپ امیدوار ہیں حلقہ NA-18 کے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ نے سیاست میں کیسے آپ نے یہاں پر آغاز کیا، اور یہاں پر پہلی بار آپ جو ہے الیکشن کنٹینس کر رہے ہیں، مطلب جنرل الیکشن کی میں بات کروں، کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزری، اگر میں ضلع ہری پور کی میں بات کرتا ہوں، تو وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کیا اور میں حل کروں گا؟ اس طرح ہے کہ جی اب جو ہمارا KPK تھا، اس میں پچھلے 5 سالوں میں بھی نا PTI کی حکومت تھی، پرویز خٹک تھا جب وزیر اعلیٰ تھا، جی تو عروج پہ تھی، بڑی تکڑی حکومت تھی، اور آگے والے بھی 3.5 سال وہ PTI کی حکومت تھی۔ صحیح، مطلب جو پچھلے 5 سالوں میں کینڈیڈیٹ تھے PTI کے MNA MP، اور وہ آگے بھی 3.5 سالوں میں وہ ہی تھے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہمارے حلقے کا جو وزیر تھا عمر ایوب تھا، تکڑی 4 منسٹریاں اس کے پاس تھیں، اور جو وزیر اعظم ہے اس تک اس کی اچھی پہنچ تھی، رسائی تھی، روزانہ ملتا تھا، صحیح، گورنر تک بھی تھی، وزیر اعلیٰ تک بھی تھی، اور نیچے 2 وزیر بھی تھے اس کے۔ مطلب کتنی بڑی پاور جو اس کے پاس تھی، ایک طاقت میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد وہ کبھی آئے گی، ایک معجزہ تھا جو آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں لگتا کہ آگے آئے گی۔ اس کے باوجود وہ حلقے والوں کو نظر ہی نہیں آیا۔ آپ میڈیا والے تمام اور یہ جو ہمارے علاقے کے عوام ہیں، یہ گواہ ہیں، وہ نظر ہی نہیں آیا، کام تو چھوڑے، ملا ہی نہیں ہے کسی کو اس دور حکومت میں۔ ٹھیک، اور لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا بے روزگاری۔ گلی نالی، یہ نہیں ہے کہ گلی کی ضرورت نہیں ہے، روڈ کی وہ پکی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ہے، لیکن وہ اگر آپ کے سامنے 10 کام رکھتی جائیں، ایک طرف آپ کے روڈوں کا اور گلیوں کا مسئلہ، پھر دوسرا بجلی کا، پھر گیس کا، پھر کھانے پینے کا، پھر پانی کا، تو ان میں سے جو اہم ترین کام ہے وہ پہلے ہونا چاہیے نا۔ بالکل۔ اب دیکھیں کہ مثال طور پہ پانی بنیادی ضرورت ہے، اگر پانی کے بغیر، پانی جو ہے اس کے بغیر ہم ایک دن نہیں گزار سکتے، ایسا ہی، لیکن روڈ، گلی نالی، بجلی، گیس، اس کے نہ بھی ہو تو ہم مہینہ بھی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگوں کا مسئلہ تھا وہ معاشرت تھی، بے روزگاری تھی، ان کو کھانے کا انتظام ہونا چاہیے تھا، مطلب نوکریاں دینی چاہیے تھی۔ صحیح، جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان نے اسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، سب نے ووٹیں اس لیے دیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ کو 1 کروڑ نوکری دوں گا، ٹھیک ہے، اتنا روزگار پاکستان میں بناؤں گا کہ باہر سے لوگ ادھر آئیں گے کام کرنے کے لیے، روزگار ہو جائے گا، اور وہ 50 لاکھ گھر دوں گا۔ پھر لوگ دیکھتے رہے، اب اس کی سیٹنگ بنتی ہے، اب بنتی ہے، وہ سیٹنگ ہی نہیں بن رہی تھی اس کی۔ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے مطلب جواب دے گی، مطلب گھبرا گئے۔ وہ لوگوں نے کہا خان صاحب ہمیں بزنس بتائیں، بہت ہو گئی ہے، کام کاروبار بتائیں۔ 5 سال میں کیا گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ خان صاحب کو کہتے تھے کہ کوئی بزنس دیں، کاروبار دیں، تو خان صاحب کہتے تھے گھبرانا نہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہونا، سانو گھبران دو، ایک یہ ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور جملہ بڑا وائرل تھا کہ یو ٹرن، ہم موٹر وے پہ یا 1 وے روڈ پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے یو ٹرن لیں گے، یہاں سے ہم غلط ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اس کا جو جھوٹ پکڑا جاتا تھا تو اس کا ایک فینسی نام رکھتے ہیں یو ٹرن۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کاروبار بتائیں، اب ہم گھبرا رہے ہیں، گھبرانے دیں، ہمیں کم از کم گھبرانے تو دیں، تو وہ کوئی بزنس دیں ہمیں، کوئی روزگار دیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں نا، پیسے رکھ لیں، گائے لے لیں، ان سے دودھ نکالیں۔ لوگ کہتے تھے کہ 10 کلو بیچاری گائے دودھ دیتی ہے، اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، تو اس سے گزارا نہیں ہوتا۔
کیونکہ منوں کے حساب سے دودھ نکلے جتنی بے روزگاری ہے وہ ہم بیچیں تو تب گزارا ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے بھائی زبردستی نکالو. وہ بھائی زبردستی کیسے نکالنے ہیں, اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, تو اور کاروبار بتائیں. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے آپ ایسے کریں کہ مرغیاں رکھ لیں اور انڈے بیچیں. اب ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس کی آپ سوچ دیکھیں, اتنے احمقانہ اور بے وقوفانہ سوال, اور اس کے جو جیلے تھے وہ بھی اس کی نقش قدم پہ چل رہے تھے, اور کوئی بزنس کوئی کاروبار. اور بلکہ انہوں نے تو یہ جتنے پٹکائی کے آئے تھے, عمران خان کہتا تھا کہ میں پروٹوکول ختم کر دوں گا, یہ کر دوں گا. کس کا پروٹوکول ختم ہوا ہے؟ ٹھیک. اور انہوں نے نیچے اتنی کرپشن کی ہے, یہ خبر ہم نے خود عمران خان تک پہنچوائی ہے, کتنی بار پہنچوائی ہے کہ یہ جتنی گلیاں روڈ نالیاں بنا رہے ہیں ان کی اپنی کمیشن ہے, یہ اپنی کرش بیچ رہے ہیں, تو یہ عوام کے لیے نہیں ہے. اور ان کا تو ایک ہی منشور ہے نا جی, 5-10 کروڑ روپے لگاتے ہیں اور اربوں روپے کماتے ہیں. عوام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو یہ مرجوب ہے. آپ بتائیں نا, جن محکموں میں یہ تھا ان میں ویکنسیاں نہیں آئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں. اور یہ بھی نہیں تھا کہ مرجوب صرف ضلع ہری پور کا وزیر تھا, وہ تو پورے پاکستان کا وزیر تھا نا. وہ چاہتا تو اسلام آباد میں بھی لوگوں کو روزگار دے سکتا, کراچی لاہور میں بھی, اپنے ضلع میں بھی, اور ملک سے باہر بھی بھیج سکتا. تو نہیں کیا ہے اس نے. نہ پٹکائی کی گورنمنٹ بھی فیل ہے. ٹھیک ہے. وہ اس نے ایک جلسہ تھا تو اس میں وہ ایک بندے نے تقریر کی, میں ہے جی آئی جی بندہ آ رہا ہے کہ عمران خان جڑا منشور دیتا ہے تو اس نے جی معاشرت ایڈ کی سوئی, اور یہ کہ ہاں جی ایک اساں دیتا سو نک تک کوکا, تو دعا قیدی نمبر کتنا ہے جی 804. ہاں, دوسرا قیدی نمبر 804 تے ڈیلا جیل. یہ اس کا منشور تھا, اور یہ اس نے لوگوں کو دیا. ناچ گانا, بے حیائی, اچھل کود, اور یہ اور آئیز, یہ ساری چیزیں انہوں نے دی ہیں. علی زوار صاحب, بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ عوام, دیکھیں اس میں پھر غلطی تو سیاستدان کی نہ ہوئی نا, عوام کی ہوئی کہ عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا, نہ کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ وہ اس سے ہٹ کے اپنا جو ہے مین چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے اور ہلا گولا. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا پھر غلطی کس کی ہوئی؟ تو عوام میچور نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں, عوام کی غلطی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. عوام ہماری تو کیا کہتے ہیں معصوم عوام ہے, سیدھی سادھی مخلص اور سچی عوام ہے نا. یہ تو ان کو کوئی بھی بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں, میں یہ کروں گا, تو یہ اعتماد کرتے ہیں نا, کیونکہ یہ خود سچے ہیں, خود جھوٹ نہیں بولتے. ان کو کیا پتہ ہے ہم نے سربازوں کے آگے چڑھ گئے, وہ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. پھر ہمارے لوگ ایمان کے اتنے پکے ہیں کہ آپ بڑی سے بڑی غلطیاں کر کے کام کر کے ان کے سامنے قسم اٹھا لیں, پاک کلام اٹھا لیں, تو وہ ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ وہ پاک کلام کو مان لیتے ہیں اور اتنا سارا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اور لوگوں کو جو ہے نا, جو ہماری عوام ہے ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. یہ عوام تو بالکل صحیح ہے, ہماری عوام تو پاکستان کی عوام, آپ باہر ملکوں میں جاتا رہتا ہوں, جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے اندر اتنی معدنیات, اتنے ذخائر, اتنی نعمتیں, اتنی دنیا کی ہر وہ موجود ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں. نہ ہمارے ملک جیسا کوئی ملک ہے, نہ ہماری عوام جیسی کوئی عوام ہے. عوام ٹھیک ہے, لیڈر سارے جو ہیں غلط ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز بنتی ہیں وہ اس طرح نہیں بناتے کہ جس طرح عوام کے جس طرح مین مقاصد ہیں کہ جس طرح بے روزگاری, مہنگائی, اس پہ فوکس نہیں ہے. پالیسیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ٹھیک نہیں ہے, جو اوپر قومی اسمبلی کے لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں یا صوبائی پہ. پولیسز دیکھیں نا جی, اب ہمارے پاکستان میں ہزاروں جماعتیں ہیں, بالکل, لیکن بناتی ہیں نا یہ 250 سے زیادہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, یہ بناتی ہیں نا عوام کی, غریب کی, مزدور کی, سرکاری ملازمین کی, انہوں نے بنائی ہے نا. لوگ دیکھیں نا, کہ میں تو یہی لوگوں سے بار بار جلسے میں جا کے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کا بھی دور گزرا ہے اور پٹکائی کا بھی دور گزرا ہے, تو اس میں سے اگر جو بیسٹ دور گزرا ہے غریب کے حق میں, تو وہ تو پیپلز پارٹی کا دور تھا. اب آپ جائیں کسی بھی سرکاری ملازمین کو ایک بات کہیں, اس کو کہیں کہ ایمانداری سے بتاؤ کہ تمہیں کس دور حکومت میں فائدہ ہوا ہے, وہ بنا جھجک کہے گا ہاں جی ہمیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں فائدہ ہوا ہے. یہ تو نون لیگ یا پٹکائی آئی ہے, تو انہوں نے تو داری سارے
کانٹریکٹ پہ کرتی ہیں اور لیلام کرتی ہیں. سرکاری بڑے بڑے جو ادارے تھے ان کو انہوں نے پرائیویٹ کر کے کانٹریکٹ پہ کر کے لیلام کر کے بھیج دیا, اور پنشنیں ختم, الاؤنس ختم, اور تنخواہ اگر یہ بڑھاتے تھے تو وہ 8% 10% بڑھا دیتے تھے. اس کی بالمقابل پیپلز پارٹی 50% 100% 150% تنخواہیں بڑھاتی ہے. اگر ایک بندے کی 50,000 تنخواہیں لاکھ ہو جاتی ہے, جس کی لاکھ ہے 2 لاکھ ہو جاتی ہے, تنخواہیں بھی بڑھائیں, لوگوں کو پرماننٹ بھی کیا, الاؤنس بھی دیے, پنشنیں بھی دیں, تو پارٹی تو ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صحیح جی. مزید بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں حلقہ NA18 ہری پور قومی اسمبلی کے امیدوار سید علی زوار نقوی صاحب ہیں, ان سے مزید بھی بات ہوگی. وقت کو چاہتے ہیں ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آتے ہیں. کہیں نہ جائیں ہمارے ساتھ. آج کا ہمارا سیاسی احوال جو خصوصی پروگرام, ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں سید علی زوار نقوی صاحب, جو کہ حلقہ NA18 سے یہاں پر قومی اسمبلی کے امیدوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا علی زوار نقوی صاحب, بات ابھی آپ نے بڑی تفصیلاً باتیں کی اور بڑی اچھی ٹھوس باتیں کی آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کہ ہری پور کا حلقہ جو ہے بہت بڑا حلقہ ہے, دور دراز علاقے, مطلب یہاں پر ہم لے تربیلا جھیل کے اس پار علاقہ بھی ہے, دوڑ پار بھی ہے, پہاڑی علاقہ, اتنا بڑا حلقہ. تو آپ اس تمام یونیورسٹیز میں یا وہاں پر گئے ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل آپ نے دیکھیں کہ وہ حل نہ ہوئے, جو اوورال یہاں پر اگر تعلیم کی بات کرتا ہوں, صحت کی بات کرتا ہوں, انفراسٹرکچر کی بات کرتا ہوں, تو ابھی اس وقت اس حلقے کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہے, عوام کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ضلع ہری پور کا حلقہ ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا حلقہ ہے. بالکل. اور صرف بڑا ہی نہیں ہے, ساتھ دشوار ترین حلقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. بے شک 70% تربیلا ڈیم ہے, پانی پار کا علاقہ بھی ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کے پی کے کا تقریباً پہلے نمبر پہ بڑا حلقہ ہے. کے پی کے کا پہلے نمبر پہ ہے اور پاکستان کا دوسرا. ویسے 2 حلقے ہونے چاہیے تھے, کیا کہتے ہیں ضلع؟ نا انہیں تو 2 ہی چاہیے تھی.
جس طرح آبادیاں اور رقبہ ہے اس حساب سے ہمارے ہلکے 2 ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک ہی ہے، مشکل ہے. اچھا جو لوگوں کے مسائل ہیں نا، ٹھیک ہے. اب ہم یہ پانی پار کا جو علاقہ ہے وہاں بھی گئے ہیں، تو یہ جو ترقی کہتے ہیں صرف یہ ہری پور کے ارد گرد ہوئی ہے. ادھر تو جا کے دیکھیں تو ان کے تو روڈ بھی کچے ہیں. ہم اس دن ایک گاؤں تھا بنڈی شیر خان، اس میں جلسہ تھا، وہاں چلے گئے ہیں. تو وہاں کا ان کا جو مین راستہ ہے نا وہ کچا ہے، اور ایسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چڑھائی بھی ہے اوپر. تو یعنی بارش ہو جائے تو اس گاؤں کا سارا گاڑی راستہ جانے کا راستہ نہیں ہے، پیدل راستہ نہیں ہے، دشوار نہیں، گاڑی جاتی ہے لیکن اگر بارش ہو جائے تو پھر نہیں جاتی. حادثات کتنے ہوتے ہیں دیکھیں ان علاقوں میں. تو ایک وہ مسئلہ تھا. پھر ایک اور جگہ ہم پہاڑ کے علاقے میں گئے تھے، تو عورتیں جو ہے نا سر پہ پانی بھر کے لا رہی تھی. پانی کا بہت ایشو تھا. اب یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، لیڈر تھے، تو انہوں نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری وہ چیز تھی، بنیادی سہولیات بنیادی وہ زیادہ تھی. جیسے کہ یہ دیکھیں نا، ایک وہ تھا ہمارا کینڈیڈیٹ، اس نے کیا کیا، وہ اتنے بڑے بڑے گیٹ بنا دیے. ٹھیک ہے، بیوٹیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ فضول مطلب ہے چیز عوام بیوٹیفیکیشن لد ہے. انہوں نے ایک تختی لگانے کے لیے نا اور کرپشن کرنے کے لیے نا اتنے بڑے بڑے 2 4 5 میں 10 کروڑ کے گیٹ بنا دیے، اور ایک نہیں بنائے، ہر گاؤں میں ہر جگہ مختلف قسم کے انہوں نے وہ گیٹ وہ بنائے. ٹھیک ہے، نون والے نے. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 10 کروڑ کا گیٹ بنا ہے، 2 کروڑ کا بنا ہے، 1 کروڑ کا، وہ ضروری تھا یا اس گاؤں میں وہ پانی ضروری تھا؟ اب بتائیں یہ جو بیوٹیفیکیشن تھی، چوک بنائے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کے، یہ ضروری تھے؟ یا آس پاس کے دیہات میں پینے کا پانی ضروری تھا؟ یا ان کے گاؤں کو جو مین روڈ جاتے ہیں وہ ضروری تھے؟ تو انہوں نے زیادتی کی ہے. انہوں نے صرف وہ کام کیے ہیں جن میں ان کو بچت ہو، کرپشن ہو، اور ایک تختی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیے. اچھا علی زوار نقوی صاحب، یہ تو مسائل تو ہیں ہی ہیں روڈز کے، جس طرح آپ نے بات کی. اگر علاقوں میں بجلی کی میں بات کروں، وہ بھی مسائل ہیں، کافی لو وولٹیج اور لوڈ شیڈنگ. ان علاقوں میں ایسے علاقے میں نے دیکھے ہیں، میں خود رپورٹنگ کرتا ہوں کہ وہاں پر بجلی بھی نہیں پہنچی، کھمبے بھی نہیں ہیں. چلے وہ تو ہو گیا، لیکن ابھی جس طرح ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو رہی ہے، مہنگائی ہے، ایک گھر میں ایک بندے کی انکم ہی نہیں ہے تو وہ کیا بے روزگاری میں وہ کیا اپنے گھر کو چلائے گا، خاندان کو کیسے پالے گا، اپنے آپ کو ایک بندہ نہیں پال سکتا. ہری پور میں اتنی بڑی انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ کا کیا عمل ہے، اس کو کیوں نہیں ایسے استعمال؟ یہاں پر دیکھیں ہزاروں انڈسٹریز لگ سکتی ہیں، جگہ بھی ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے یہاں پر پروجیکٹس بھی آئے، اربوں روپے کے پروجیکٹس بھی آئے، لیکن عوام جو بے روزگار ہے اس کا ابھی تک بے روزگاری ختم ہری پور سے نہیں ہو سکی. اتنی بڑی انڈسٹری خیبر پختونخوا میں ہمارے ہری پور میں موجود ہے، تو اس کے حوالے سے انڈسٹری کے حوالے سے انڈسٹری کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا ضلع وہ ہے، پاکستان کا وہ ضلع ہے کہ جس میں 500 فیکٹری موجود ہیں. روزگار کتنے زیادہ مواقع ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہمارا ضلع وہ ضلع نہیں ہے کہ جیسے سندھ کا کوئی ضلع ہو یا بلوچستان کا جہاں پہ ریت ہی ریت ہو، سرائے ہو. تو یہ ہمارے لیڈر کہیں کہ ہاں جی یہاں پہ تو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ہم کیسے بھرتی کریں، کیسے روزگار دیں، وہ یہ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارا وہ ضلع ہے کہ جس میں 500 فیکٹری ہیں. ان کو چاہیے تھا جب کے پی کے میں یا مرکز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، تو ان کو چاہیے تھا یہ جو 1 یونٹ تھے نا ان کو چلائیں، جو انڈسٹریز تھی اس کو یہ چلائیں. تو اربوں روپے یہاں پر آئے ہیں بطار میں. اچھا چلائے نا. انہوں نے کیا جو چل رہی تھی اس کو بھی بند کر دیا. بند کیسے کر دیا؟ ہاں جی یہ تو پیسہ کتوں آتا ہے، ہاں جی تم ٹیکس کیوں نہیں دے رہے، ہاں جی تم کیوں نہیں دے رہے، نیب والے پیچھے پڑ کے، وہ دوسرے پڑ گئے، تیسرے پڑ گئے. انہوں نے ایسے اقدام کیے کہ جو کاروباری تھے وہ پاکستان سے بھاگ گئے. انہوں ہر بندے کو جو بزنس مین ہے اس کو تو اپنے پیسے سے پیار ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اس چلے بندے لے آئے تو اصل پیچھے ہی پہ گئے، تو پیسہ چاہو تو نس ہوئے تھے. انہوں سارا پیسہ پاکستان تو باہر کٹ کے دے. جو بند انڈسٹری تھی اس کو چلانا تو چھوڑے نا، دور کی بات ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ایک لچک کا مظاہرہ کرتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا جو وزیر اعظم تھا وہ جو پوری دنیا کی کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ بھی جا کے یہ کہہ رہا تھا میں نے چور پکڑ لیا، میں نے چور پکڑ لیا، میں نے چور پکڑ لیا. وہ خدا کے بندے ہیں، انہوں کی پتہ ہے تو کہڑا چور پکڑ کے دے تھے، چور کہڑے، چور تو سارے ہی تھے.
یہ خود چور نہیں ہے پٹکائی والے, یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں, یعنی کہ کتنے بڑے بزنس ہیں, کاروبار ہیں, اتنی کرپشن ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ہری پور میں کیپیسٹی تھی, اگر یہاں پر انڈسٹریز جس طرح آپ نے کہا بند ہوئی, باہر اگر ایسی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کو ایسے اگر وہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے تو اس کو بجلی کے بل میں ریلیف دیا جاتا ہے, اس کو بجلی فری کر دیتے ہیں, اس کو اور بڑھا دیتی ہے گورنمنٹ, دیتی ہے کہ بھئی آپ عوام کو سہولیات دے رہے ہیں. یہاں پر الٹا کیا کہتے ہیں بھئی, میں آپ کو بات بتاؤں نا, ٹیکسز, یہ کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں گورنمنٹ خود عوام کو تنگ کر رہی ہے, پریشان کر رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس اتنا بہترین نہری سسٹم موجود ہے, ڈیم ہیں 2 بڑے, تو یہ لوگوں کو اگر اجازت دے دیں تو لوگ خود بجلی بنائیں, یہ سسٹم ہی نہیں لگانا دیتے وہاں پہ. چلیں کچھ یہ ٹیکس لے لیں, کوئی کاروباری بندوں کو کہہ دیں کہ ہاں جی آپ 5-10 کروڑ کا تو سسٹم لگائیں, خود بھی پیسے کمائیں, گورنمنٹ کو بھی دیں اور عوام کو بھی سستی بجلی دیں. سہولیات نہیں دیتے, پھر نہیں دے رہے نا. حالانکہ جو بھی گورنمنٹ ہے, دیکھیں کوئی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے نا, تو ہم یہ اقدام کریں گے کہ جو ہمارے پاس ڈیم ہے اور نہری سسٹم ہے نا, ہم ان سے اتنا ریلیف لے کے دیں گے, کہیں گے کہ آپ اجازت دے دیں, لوگ اپنا سسٹم لگا لیں نا, لوگ بجلی کا اپنا سسٹم لگائیں نہروں پہ, وہ فری بجلی پوری ہوگی, ساتھ محلے کو بھی دیں, گاؤں کو بھی دیں, لوگوں کو بھی دیں, بجلی ہو جائے گی. آخر میں سید علی زوار نقوی صاحب عوام کو ہری پور کے کیا میسج دیں گے؟ جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ میں اس لیے آیا کہ یہاں پر وہ مسائل حل نہ ہو سکے جو اس سے پہلے چاہے وہ قومی یا صوبائی حکومتیں یہاں پر رہیں, آپ مطمئن نہیں ہیں, تو کیا منشور اور کیا میسج دیں گے, آپ کیسے حل کریں گے؟ جی عوام کو میسج تو نہیں ہے, ہماری ریکویسٹ ہے, عرض ہے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے مخلص اور مشہور عوام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان جو 2 گورنمنٹس 3 تھیں, 2 تھیں, نون لیگ اور یہ پی ٹی آئی, ان کو بھی انہوں نے آزما لیا اچھی طرح سے, اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی آزما لیا. میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی پارٹی کو, ایسے بندے کو ووٹ دیں جو عوام کا درد اپنے سینے میں رکھیں اور حقیقی معنوں میں عوام کو کام آئے. وہ اگر عوام ان کو پھر لے آئے گی تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہے گی 2 سال 5 سال 3 سال جتنے بھی گورنمنٹ نے لگائے. لیکن عوام کو چاہیے کہ اس بندے کو ووٹ دیں کہ جو آپ کی جذبہ رکھتا ہو, ہمدردی رکھتا ہو, اور حقیقی معنوں میں آپ کے ساتھ چلیں, اقدام کریں اور کام آئے. پیپلز پارٹی کہ اگر پلیٹ فارم سے آپ یہاں پر آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے کیا کون سے ایسے سمجھتے ہیں منشور کے حصے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مسائل جب وہ حکومت میں آئیں گی تو یہ مسئلے حل ہوں گے؟ دیکھیں جی, اب اس بار ہمارے جو ہونے والے وزیر اعظم صاحب ہیں بلاول صاحب, انہوں نے 10 نکاتی منشور دیے. ٹھیک ہے, جس میں کچھ پرانے منشور بھی تھا اور کچھ نیا بھی ہے. جس میں خاص بات انہوں نے نوجوان کارڈ دیے, ٹھیک ہے, کسان کارڈ ہے, اور یہ صحت کارڈ بھی اس میں ہوگا, اور یہ جو ہے نا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا نا, اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, بجلی کا اتنی مہنگی ہوگی ہے, اس کا ہمارا ایک پلان ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ہے نا کافی اچھا, جس طرح بلاول صاحب نے کام فری دیں گے, ہاں فری بجلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقدام ہم نے اٹھائے ہیں, اور جو غریب عوام ہے آج تک اگر وہ موازنہ کریں تو خود سمجھ سکتے ہیں, باشعور لوگ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, اور سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں سارے لوگ, ہر بندے کے پاس میڈیا اس کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ. تو وہ موازنہ کریں کہ غریب کو کس دور حکومت میں فائدہ ہوا ہے. تو ہر بندہ مانتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایسا دیتا ہے. جی بالکل. سید زوار نقوی صاحب کی ناظرین آپ نے باتیں سنی, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جس طرح کہ پہلے بھی اب جو ہے مزدور کی پارٹی رہی, یہاں پر روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ ہوا, لیکن جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ مسائل تب ہوں گے آپ لوگ ووٹ دیں گے, تو وہ مطمئن نہیں تھے. یہاں کی جتنی بھی اس سے پہلے حکومتیں گزری یا کسی حوالے سے میں ہری پور کے ضلع کی بات کرتا ہوں, تو انہوں نے بھی خود یہاں پر ہری پور کے NA-18 کی قومی اسمبلی سیٹ سے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں آپ منتخب کرتے ہیں تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ دہلیز پہ حل ہوں گے. اور ایک بات اور کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کوئی پیسے کی وجہ سے میں آیا ہوں, نہ کوئی شہرت کی وجہ سے آیا ہوں, میں صرف عوامی خدمت کے لیے آیا ہوں. اور دوسری جو مین بات
جو میں نے سنی ان سے میری علیحدہ بھی ڈسکس ہوئی کہ میں اس حلقے میں رہنے والا بندہ ہوں، میں یہ باہر ملک یا کہیں نہیں جانا، میرا سارا کچھ اسی ہری پور میں، اور میں ہری پور میں رہ کے عوام کی خدمت کروں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں کسی اور نئے حلقے سے حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔